بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی دوستوں کو پرافٹ کمانڈ چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ انڈیا کی ایک اسٹیٹ کتیانہ جونا گڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو پتھروں کے تراشنے کا کام کرتا تھا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود پاک سے اسے محبت تھی، کام کے دوران بھی وہ درود پاک پڑھتا رہتا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب وہ سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہیں۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کمرہ شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے، وہ دیکھو ہماری مسجد کے مینار کا ایک کمرہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کمرے کو ازسر نو بنا دو۔ جب سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید مسافر ہے، رہ گیا ہے۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا، دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی۔ دیوانہ اس کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے کی طرف چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس ٹکٹ تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی یہ ایک کمرہ شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، اور حسب الارشاد کمرہ ازسر نو بنایا۔ وارے دیوانے کی خوش بختی۔ جب دیوانے کی بےتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رہنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی۔ وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ وارے کیا قسمت تھی اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے سرکار نے خود اپنے روضے پر بلایا، اپنے دربار میں بلایا، اور اس کی روح اس عظیم مقام پر پرواز کر گئی جہاں پر جانے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔